ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ. ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ. رمضان کا پاک مہینہ 24 تاریخ سے شروع ہو سکتا ہے، یعنی رمضان کا چاند 24 تاریخ کی شام کو دکھے گا اور پہلا روزہ 25 تاریخ کو ہوگا. ایسے میں یہ لاک ڈاؤن پیریڈ کے بیچ میں پڑ رہا ہے. لوگ تہوار کو پوری شدت سے منائیں اور لاک ڈاؤن کا بھی پالن کریں. اس کے لیے آپ سامنے آئے ہیں مسلم دھرم گرو ہیں خالد راشد فرنگی محلی، اور ان کی طرف سے ایک ویوستھا کی گئی ہے. گاڑیوں سے لوگوں سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھتے ہوئے گھروں کے اندر رمضان کے دوران نماز پڑھنے اور تراویح پڑھنے کی اپیل کرائی جا رہی ہے. یہ اسلامک سینٹر آف انڈیا یعنی فرنگی محل کا دفتر ہے، عیدگاہ کہتے ہیں اس کو لکھنؤ میں، اور اس طرح سے لکھنؤ میں 4 الگ الگ گاڑیاں ہیں جو مسلم بہول علاقوں میں لگاتار گھوم رہی ہیں اور یہاں پر اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے. ان گاڑیوں کے ذریعے گلیوں میں جا کر لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ لوگ جو بھی نیم قاعدے قانون ہیں ان نیم قاعدے قانونوں کا پالن کریں، اور ساتھ ہی جو رمضان کے دوران تراویح پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، مسجد کی طرف نہ جائیں. میرے ساتھ اس عیدگاہ سے جڑے ہوئے ایک شخص ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا نام ہے آپ؟ جی میرا نام محمد حسین. حسین صاحب، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جی یہ گزشتہ کل پرسوں سے شروع ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ہم اس میں بہت ہی اس سے خوش ہیں، اور خاص کر مولانا خالد رشید صاحب کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کام شروع کیا ہے بہت ہی اچھا کام ہے. لوگوں کو اس سے یہ اپیل کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں اپنوں گھروں کے اندر ہی روزہ رکھے اور تراویح کا بھی اہتمام کرے، اور افطاری کا جو ماحول ہوتا ہے اپنے گھروں کے اندر ہی افطاری کرے. ماشاءاللہ یہ بہت ہی عمدہ کام ہے، اس لیے کہ خود کو ہم کو سب کو پتہ ہے کہ ابھی جو کرونا وائرس سے پورا دنیا پریشان حال ہے، تو ہمیں خود کو بھی اس سے بچنا ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہے. لوگ اس اناؤنسمنٹ کا کیا اثر ہے لوگوں پر، مان رہے ہیں لوگ؟ جی ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ ضرور اس سے مستفید ہوں گے اور مانیں گے، اس لیے کہ یہ کوئی مطلب حکومت کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی اپنے ہر کام کو انجام دے. اور اگر ہم حکومت کے خلاف نکلتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ بہت ہی سمجھیے کہ مطلب بیوقوفی کی بات ہے. دیکھیے رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم لوگ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ اس سال اپنے گھر پر منائیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کا سیکنڈ فیس ہے، اور اس فیس میں ہمارے یہاں میڈیکل کی فیسلٹیز بھی اتنی نہیں ہے جتنی امریکہ میں، یورپ میں یا برطانیہ میں، انگلینڈ وغیرہ میں ہیں. لہذا کم سے کم اس اللہ کے مہینے میں ساری عبادتیں اپنے گھر میں کریں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ رمضان بے شک ایک عبادت کا مہینہ ہے، مگر کسی کی جان کو بچانا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے. ہم گھر سے نکلے یا ہم کرونا لے کے آ گئے یا ہم کسی کو دے کے آ گئے. لہذا رمضان میں مسجدوں میں کثرت سے بھیڑ ہوتی ہے، لوگ گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں رمضان کی. لہذا میں اپیل کر رہا ہوں کہ اس سال دل ملائیں، ہاتھ نہ ملائیں تو بہتر ہوگا. جو نمازیں ہوتی ہیں، جو تراویح پڑھنا ہے، اگر وہ گھروں میں پڑھیں تو وہ بھی قرآن میں بالکل صحیح ہے نا؟ دیکھیے ساری عبادتیں، اسلام جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام مذہب زبردستی تھوپا نہیں گیا ہے. اسلام مذہب یہ کہتا ہے کہ تم نماز کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے تکلیف ہوتی ہے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے تکلیف ہوتی ہے اشاروں سے پڑھو، اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو تم نیت کر لو. اللہ دل کا حال جانتا ہے، وہ نیتوں سے ثواب دے گا. لہذا قرآن پاک اور رمضان کی ساری عبادتیں اس سال اپنے گھروں پر کریے، اور ملک کے لیے دعا کیجیے تاکہ اللہ پوری دنیا کو اور خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کو اس وبا سے نجات دلوائے. ابھی میں نے دیکھا کچھ جگہوں پر اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا کہ لوگ اس طرح سے گھروں کے اندر رہیں، تو اس طرح کے کچھ خاص انتظام آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو کیے گئے ہیں تو کیا باقاعدہ ہماری طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں، اور ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، اور کل بھی میں نے اپیل کی، آج صبح بھی میں نے اپیل کی، اور ہم لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر رہیں. مسجدوں سے اناؤنسمنٹ ہم لوگ کروا رہے ہیں کہ کوئی بھی نہ نکلے، کیونکہ جس طریقے سے میں کھل کے کہوں گا خاص طور سے مسلم علاقے کے اندر جو پولیس جس وقت آتی ہے اس وقت تو سناٹا ہو جاتا ہے، اور جب پولیس چلی جاتی ہے ویسے بھیڑ نکل آتی ہے. وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا مرض ہے. ان کو اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہنسی کھیل سمجھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ایک ایک گاڑی پر 3 4 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوڈو کھیل رہے ہیں، موبائل کے اوپر تاش کھیل رہے ہیں.
मोबाइल को बैठे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है क्या मर्ज है। खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज फैल गया हिंदुस्तान के अंदर और अवेयरनेस नहीं पैदा की, लिहाजा अपील के साथ साथ अवेयरनेस पैदा करने की, और हर घर के फर्द की जिम्मेदारी है। कोई अगर से निकले, तुम क्यों निकले, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खाली वो रोज क्वेश्चन करे तो हर शख्स खुद बखुद घर में रहेगा। अच्छा सर, धर्म की शिक्षा देने वाले तबलीगी जमात से जुड़े लोग अभी भी छुपे हुए हैं कई जगहों पर, और नौबत ये आ गई है कि प्रशासन को अब इनाम घोषित करना पड़ रहा है कि सही सूचना देने वालों को हम कुछ पैसे देंगे। तो तबलीग के लोगों से क्या आप अपील करते हैं? देखिए, इनाम रखा है बाकायदा। मैंने कल आईजी कानपुर का बयान देखा था कि एक जमाती के ऊपर 10,000 रुपये रखे हुए हैं। वो 10,000 रुपये जमाती बनी बल्कि इंसान की जान बचाने वाले पर रखे। मैं उनकी तारीफ करता हूँ। और ये जमाती लोग जो हैं, ये 1700 ईस्वी की पैदावार हैं और ये एक फ़िरक़ा है, इनका इस्लाम मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये शियों को भी काफिर जानते हैं, सुन्नियों को भी काफिर जानते हैं और हिंदू तो काफिर ही हैं। तो इनकी निगाह में सब काफिर हैं। और इनका जो मौलाना है, मौलाना साद जो इनका मुखिया है, ये पूरी तरीके से सऊदी अरब से ऑपरेट हो रहे हैं ये लोग, और सऊदी से इनकी फंडिंग होती है। इनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं है। ये प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को भी नहीं मानते। ये कहते हैं उनका मोहम्मद का काम मैसेंजर का था, वो पैगाम पहुंचा के अल्लाह का चले गए, वो मर गए। अब जो कुछ करना है वो अल्लाह से करो, अल्लाह से मांगो। लिहाजा ये अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और ये अल्लाह अल्लाह सिर्फ ढोंगे। लिहाजा ना ये अल्लाह के हैं, ना ये दुनिया के हैं, ना ये प्रॉफिट के हैं, ये किसी के नहीं है। तो आप मुस्लिम समाज के लोगों से कहेंगे कि तबलीग के बातों में ना आए, और अगर वो छुपे हुए हैं तो उनको बाहर करें, प्रशासन को? मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि अगर उनके इलाके में कोई भी जमाती छुपा हुआ है, किसी मस्जिद में, किसी घर में, तो फौरन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला दें। क्योंकि जमातियों ने जिस तरीके से इस वबा को हमारे मुल्क के अंदर फैलाया है, उसकी वजह से इस्लाम मजहब भी बदनाम हुआ है और मुसलमान भी बदनाम हुए हैं। लिहाजा जमातियों को बाकायदा बाहर निकालना चाहिए और सबसे पहले मौलाना साद को, हुकूमत को गिरफ्तार करना चाहिए। तो आप यासूब अब्बास साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि लोग अपने घरों में रहें, और कुरान पाक ये भी कहता है कि आप सिर्फ मन से नमाज पढ़ेंगे तो भी वो कबूल होगी। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि अपने लिए, अपनों के लिए आप सुरक्षित रहें, घरों में रहें और रमज़ान भी मनाएं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।